السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فضل حمدر صاحب کا جو موقف ہے اور جو وہ بار بار اسپریڈ کرتے ہیں کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر سنت کو سمجھنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، اور جماعت کے ذریعے جو اہل بیت، جب تک آپ قرآن و سنت کو اہل بیت کے طریقے سے نہیں سمجھیے گا، آپ کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہے سمجھنے میں تو آپ رابطہ کریں۔ تو میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ سوال ہے مفتی فضل حمدر صاحب سے، یا پھر کسی بھی ایسے مولوی سے جو کہ قرآن کے علاوہ جو ہے دوسرے سورس پہ اور بولتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، اور اہل بیت سے جو ہے آپ کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ دنیا کا ہر فرقہ تو یہی بات کہتا ہے، چاہے وہ فرقہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ آپ دیکھیے گا ہمارے جو پچھلے جو کمیونٹی ہے وہ یہی بولتے ہیں کہ آپ کو جو ہے بائبل جو ہے ہمارے علماء کے حساب سے سمجھنا پڑے گا، سینٹ پال کے حساب سے سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے، مسلمانوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہے، سب کا اپنا اپنا فہم ہے، سب کا اپنا اپنا، سب یہی بولتا ہے کہ آپ کو قرآن و سنت، کوئی لوگ بولتے ہیں سلف کے فہم سے آپ کو سمجھنا ہے، کوئی بولتا ہے کہ آپ کو بزرگوں کے فہم سے آپ کو سمجھنا ہے، کوئی بولتا ہے کہ آپ کو چار امام کے فہم سے آپ کو سمجھنا ہے، اور آپ بولتے ہیں اہل بیت کے فہم سے یہ سمجھنا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ چیز جو ہے خود اللہ بتائے گا نا کس کا فہم ہمیں لینا ہے، یہ چیز تو آپ نہیں بتائیے نا، یہ چیز تو قرآن میں خود ہونا چاہیے کہ آپ جتنے بھی یہ چیز کرو گے، پڑھو گے قرآن، اس کا مطلب جو ہے آپ کو اہل بیت کے فہم میں ہی ملے گا۔ یہ چیز تو قرآن نہیں بولتا، قرآن تو اس کا جسٹ اپوزٹ بولتا ہے۔ قرآن یہ بولتا ہے کہ یہ کلیئر کٹ کتاب ہے، یہ ایک سیدھا کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ایزی بنا دی گئی ہے۔ تو قرآن تو جسٹ آپ کے الٹا بات کرتا ہے، مشکلات تو آپ لوگ پیدا کرتے ہو فرقہ واریت کی وجہ سے، مشکلات تو آپ لوگ پیدا کرتے ہو کہ آپ، کیونکہ قرآن، مولوی کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ جب لوگ جو ہے قرآن سے اٹیچ ہو جائیں گے نا تو مولوی سے دور ہو جائیں گے، اور مولوی کی جو ہے روزی روٹی جو ہے وہ بند ہو جائے گی، وہ اور اس کا جو شان و شوکت ہے وہ بند ہو جائے گا۔ میں مفتی فضل حمدر صاحب کے لیے یہ بات نہیں بول رہا ہوں، مجھے ایکچولی وہ بہت پسند ہے، ان کے کوئی کوئی پوائنٹ آف ویو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک فرقہ وارانہ سوچ جب پنپتی ہے وہ مولویوں میں بڑھتے، اگر دین کو مشکل کرنا ہے تو مولویوں سے جا کے علم لے لو۔ آج جو دین کے جو اتنا بدنامی ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ مولویوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور مولویوں کے بتائے ہوئے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو مولوی ہی جو ہے وہ رسپانسبل ہے اسلام کو بگاڑنے کا، اور اسلام لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کی جو وجہ ہے وہ مولوی ہے۔ اب لیکن یہ اہل بیت والے لوگ ایسے نہیں ہیں، تو میں تو کم سے کم یہ مانتا ہوں کہ اب اہل بیت والے لوگ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے اس دنیا میں، تو آپ بولیے گا ہاں ایگزسٹ کرتے، تو وہ کون ہے؟ تو زیادہ تر ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں شیعہ ہو، تو شیعہ لوگ کی بھی حالت کیا اچھی ہے؟ آپ آل اراؤنڈ ورلڈ دیکھو، ان کا ریپوٹیشن اچھا ہے، جو زنجیریں ماتم کرتے ایران کا ریپوٹیشن اچھا ہے، وہ تو آپ تو بولتے وہ قرآن اہل بیت ہے، ان کا ریپوٹیشن اچھا ہے کیا؟ اور خود جو ہے وہ جو ابھی جو ریسنٹلی جو ہوا ہے حجاب کے سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ایران میں وہ لوگ بھی تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن و اہل بیت سے ہیں۔ ایک تو پہلی بات ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ بھائی اہل بیت تو خود قرآن میں وائز آف دا پروفٹس کو بولا گیا، آپ جس اہل بیت کی بات کرتے ہو وہ حدیثوں میں موجود ہے، وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اسی لیے آپ یہ بات بولتے ہو، کیونکہ اس سے آپ کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی کمپلیٹلی ثابت نہیں ہوتا، وہ بھی بہت ہی جمناسٹک سے ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، اس کی کوئی بھی دلیل جو ہے نہیں ملتی ہے کہ آپ جو قرآن، اور اس طرح کی بات کرنا نا کہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ پچھلے امتوں نے بھی بولا تھا، سورہ مائدہ میں آپ پڑھ لیجئے گا توریت اور انجیل کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کیا جواب دیا کہ جو بھی ہے توریت کے حساب سے جج نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو انجیل کے سے جج نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے، فاسق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا ہے توریت اور سنت، یا توریت اور حدیث، یا انجیل اور حدیث، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے
انہوں نے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بولا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کتاب کی گارنٹی لی ہے، وہ ہے قرآن کی، اور یہی کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اور یہی کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھیلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے حجت جو ہے وہ صرف قرآن ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں قرآن دیا ہے، حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ حدیث 200 سال بعد بخاری مسلم یا 150 سال بعد موطا امام مالک نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منسوب کر کر۔ لیکن جو کتاب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، ڈائریکٹلی ملی ہے، جو نسل در نسل جو ٹرانسمٹ ہوئی ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح سنت بھی ٹرانسمٹ ہوئی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا قرآن پہ جب جب اٹیک ہوگا تب جو ہے میں ڈیفینڈ کروں گا، اور سب سے زیادہ اٹیک جو ہے نا نان مسلمس کی طرف سے نہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے قرآن پر اٹیک۔